السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی جلد دوم، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 43۔ اور یہاں پر میں ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ لاسٹ جو نشست تھی یعنی پارٹ نمبر ریڈنگ کا 42، وہاں پر جو کچھ ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور وہ ہیڈنگ تھی زیارت قبر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ السلام۔ اس حوالے سے ہم نے حدیث نمبر 3198 سے آغاز کیا تھا اور ہم پہنچ گئے تھے حدیث نمبر 31 میں دیکھ کے بتاتی ہوں، 3198 اور 3199 ہم نے پڑھ لی تھی، یعنی 2 احادیث پڑھ لی تھی، اور جس میں ہم نے زیارات کے حوالے سے ہم بہت کچھ جان رہے تھے۔ 3199 حدیث پڑھ لی تھی، اور اب ہم نے مزید آگے بڑھنا ہے، یعنی حدیث 3200 پر لکھا ہے، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس نشست کو پڑھنے سے پہلے پچھلی والی اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو ساتھ ساتھ دونوں کو پڑھیے، کیونکہ زیارات کے حوالے سے اس میں ایک ترتیب سے تسلسل چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے یہ ہم نے پچھلی میں جو نشست تھی اس میں جو ترجمہ پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اب یہاں پہ ہم پہنچے ہیں حدیث 3200 لکھا ہے کہ اور جب تم ان سے رخصت اور وداع ہونے کا ارادہ کرو تو کہو کہ السلام علیکم۔ اچھا ہاں، یہاں پہ عربی میں ہے، ہم اس کو ترجمہ پڑھیں گے کہ اور جس میں لکھا ہے کہ سلام ہو آپ علیہ السلام پر اور اللہ کی برکت ہو، میں آپ علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ علیہ السلام سے توجہ کی درخواست کرتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان تمام چیزوں پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنی۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، میں اپنی موت کے بعد بھی اس کی گواہی دوں گا جس کی گواہی میں نے اپنی زندگی میں دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام لوگ مسلسل ایک کے بعد ایک امام ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام لوگوں سے جنگ کی وہ سب کے سب مشرک ہیں، اور جس نے آپ علیہ السلام لوگوں کو مسترد کیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جنہوں نے آپ لوگوں سے جنگ کی وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم سب ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ شیطان کا گروہ ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں درود و سلام کے بعد کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہاں پر تمام ائمہ علیہ السلام کے نام لیے جائیں، اور پھر لکھا ہے کہ اور اس زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دے، اور اگر تو نے اس زیارت کو آخری زیارت قرار دیا تو پھر میرا حشر ان ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کر کے جن کے نام لیے گئے ہیں۔ بار الہ ہمارے قلوب کو ان کی اطاعت و نصیحت و محبت اور بہترین خدمت میں
ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر ثابت و قائم رکھ۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھو، اور وہ یہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو عظیم الشان جلال والا ہے، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو اعلیٰ اور بلند عزت والا ہے، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو قابل فخر قدیم ملک و سلطنت والا ہے، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو صاحب حسن و جمال ہے، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے نور اور وقار کی چادر اوڑھ رکھی ہے، پاک اور منزہ ہے وہ ذات کے جو صاف و شفاف پتھروں پر چیونٹی کے نشان قدم کو اور ہوا میں پرندے کی پرواز کو دیکھتا ہے۔ یہ ہم نے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو لکھی ہے عربی میں اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے دوسری زیارت امیر المومنین علیہ السلام، یعنی پہلی زیارت جو ہم نے پچھلی نشست میں کچھ پڑھی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس نشست کے آغاز میں پڑھی۔ اب لکھا ہے یہاں پر حدیث نمبر آ گئی ہے 3201، ہم نے 3200 حدیث جو ہے اس سے پہلے پڑھ لی۔ 3201 پہ لکھا ہے کہ اور پھر تم یہ کہو۔ اچھا، اب جہاں پر یہ لکھا ہے کہ پھر تم یہ کہو، اس میں ساتھ ساتھ پہلے حوالہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو عربی اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ واضح ہے کہ یہ عبارت کتاب جامع سے ماخوذ ہے اور معصوم علیہ السلام سے مروی ہے، اور شاید وہ ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ السلام ہے، اور جیسا کہ مؤلف اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ میں نے صدیقہ طاہرہ کی زیارت کے لیے مقررہ و معینہ کوئی چیز نہیں پائی، لہٰذا جو شخص میری اس کتاب سے آپ علیہ السلام کی یہ زیارت پڑھے گا میں اس سے اسی طرح راضی و خوش ہوں جس طرح سے میں اس زیارت سے اپنی ذات کے لیے راضی اور خوش ہوں۔ بس مفہوم اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ تمام زیارات جو اس کتاب میں نقل ہوئی ہیں منقول ہیں ائمہ علیہم السلام سے۔ یہ ہم نے اس بارے میں حاشیے میں معلومات جان لی۔ اور اب آئیے کہ ہم اس دوسری زیارت کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ تقریباً ایک صفحے کے اوپر عربی میں زیارت ہے، تو ایک ہی صفحہ پورا ہمیں ترجمہ پڑھنا ہے۔ لکھا ہے کہ سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے امیر المومنین علیہ السلام، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے حبیب، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے منتخب کردہ، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے حجت خدا، سلام ہو آپ پر اے امام ہدایت، سلام ہو آپ پر اے تقوی کے نشان، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے صاحب احسان اور پرہیزگار وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے دین کے ستون اور اولین و آخرین کے علم کے وارث اور صاحب میسم یہاں بریکٹ میں لکھا ہے داغنے والے، اور میسم کی ہجے بھی بتا دوں، میم یہ سین میم، اور بریکٹ میں لکھا ہے داغنے والے، اور لکھا ہے اور صراط مستقیم میں گواہی دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا اور بدی سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، کتاب خدا ایسی تلاوت کی جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، اور اللہ کی طرف سے احکامات پہنچائے، اللہ کے عہد کو پورا کیا، اللہ کے کلمات آپ علیہ السلام سے پورے ہوئے، راہ خدا میں جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کو نصیحت کی، اور صبر و تحمل کرتے ہوئے اور دین الہی کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے پاس جو اس کا اجر و ثواب ہے اس کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے، اور اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کی رغبت و خواہش رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنی جان تک قربان کر دی، اور جس پر آپ علیہ السلام شاہد و شہید اور مشہود تھے اسی پر زندگی بسر کر گئے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے اور اہل اسلام کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اس کی بہترین جزا دے جو ایک دوست دوسرے دوست کو دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے، اور از روئے ایمان سب سے زیادہ مخلص، ان میں سب سے زیادہ یقین رکھنے والے، ان میں سب سے زیادہ متواضع، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ، مناقب میں سب سے افضل، بموجب سبقت فضائل میں سب سے زیادہ، درجے میں سب سے بلند، منزلت میں سب سے اشرف، سب سے زیادہ کرم کرنے والے تھے۔
جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کمزوری دکھائی تو آپ علیہ السلام نے تقویت پہنچائی، اور جب وہ لوگ درماندہ اور عاجز ہو گئے تو آپ علیہ السلام نکلے، جب وہ لوگ سست پڑ گئے تو آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر گامزن رہے۔ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی خلیفہ اور جانشین تھے۔ منافقین نے نہ چاہنے کے باوجود، کافروں نے اپنے غیظ و غضب کے باوجود، حسدوں نے ناپسندیدہ حاسدوں لکھا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ لکھا ہے حسدوں نے ناپسندیدگی کے باوجود، اور منافقین نے اپنی دشمنی اور کینے کے باوجود آپ علیہ السلام سے خلافت کے معاملے میں کوئی نزع و اختلاف نہیں کیا، نون زے عین نزع و اختلاف نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت انا نے حکومت سنبھالی جب سب کے حوصلے پست تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت بولے جب سب کی زبانیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت نور خدا کی روشنی میں چلے جب سب کے سب ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ بس جس نے آپ علیہ السلام کی اتباع کی اس نے ہدایت پائی۔ آپ علیہ السلام سب سے کم بات کرتے مگر جو کچھ کہتے وہ سب سے زیادہ صائب، سواد الف حمزہ بے، صائب اور درست ہوتا۔ آپ علیہ السلام بہترین صاحب رائے تھے۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ شجاع قلب، سب سے زیادہ محکم یقین رکھنے والے، سب سے اچھے عمل کرنے والے اور سب سے زیادہ معاملات سمجھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اول بھی دین کے لیے یعصوب، یہ این سین واو بے بریکٹ میں لکھا ہے امیر رہے، پھر لوگ متفرق ہو گئے اور آخر میں بھی جب لوگ ناکام اور مایوس ہوئے تو آپ علیہ السلام مومنین کے لیے مہربان باپ ثابت ہوئے۔ جب وہ سب آپ علیہ السلام کے عیال میں شامل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سب کا بوجھ اٹھایا جس کے اٹھانے میں وہ کمزوری محسوس کر رہے تھے، اور جو کچھ وہ ضائع و برباد کر رہے تھے اس کی حفاظت کی، اور جو کچھ وہ محمل میں بیکار سمجھ رہے تھے اس کی نگہداشت کی۔ اور جب وہ لوگ آپ کے گرد مجتمع ہوئے اور تو آپ علیہ السلام بھی کمر بستہ ہوئے۔ جب وہ لوگ جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ملاحظہ کیا، میم لام الف ہے زوئے ہے کیا۔ جب ان لوگوں نے بے قراری دکھائی تو آپ علیہ السلام اس سے بالا تر رہے۔ جب ان لوگوں نے ہائے وائے شروع کی تو آپ علیہ السلام نے صبر و برداشت سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام کافروں پر اللہ کی طرف سے برسنے والا عذاب تھے اور مومنوں کے لیے سرسبزی و شادابی لانے والی بارش تھے۔ آپ علیہ السلام کی حجت اور دلیل کبھی کند اور پسپا نہیں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے دل میں کبھی کجی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام کی بصیرت اور سوجھ بوجھ کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ذات میں کبھی بزدلی نہیں آئی، کبھی بودا پن نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام ایک ایسے پہاڑ کے مانند تھے جس کو آندھیاں اس کے مقام سے ہٹا نہیں سکتی اور نہ ان کے فراٹے کی جگہ سے ٹال سکے۔ آپ علیہ السلام ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ علیہ السلام جسمانی طور پر تو ضعیف و لاغر تھے مگر اللہ کے کاموں کے لیے قوی اور طاقتور تھے۔ آپ علیہ السلام میں بذات خود تو تواضع و انکساری تھی مگر اللہ کے نزدیک عظیم تھے، روئے زمین پر بڑے اور مومنین کی نگاہ میں جلیل القدر تھے۔ کسی ایک شخص کی بھی مجال نہ تھی جو آپ علیہ السلام میں عیب نکال سکے، اور نہ کوئی ایک بھی بولنے والا ایسا تھا جو آپ علیہ السلام پر طعنہ زنی کر سکے، اور نہ کوئی ایک ایسا تھا جو آپ علیہ السلام سے بے جا طمع اور امید رکھ سکے، اور نہ کوئی ایک ایسا تھا جو آپ علیہ السلام سے بے جا نرمی اور رعایت اٹھا سکے۔ ایک ضعیف و کمزور شخص آپ علیہ السلام کے نزدیک اس وقت تک کمزور و ضعیف تھا جب تک کہ آپ علیہ السلام اس سے کسی کا حق واپس نہ دلا دیتے تھے، اور ایک قوی و طاقتور آپ علیہ السلام کے نزدیک اس وقت کمزور اور ضعیف تھا جب تک آپ علیہ السلام اس سے کسی کا حق واپس نہ دلا دیتے تھے۔ اس معاملے پر آپ علیہ السلام کے لیے اپنے اور پرائے سب برابر تھے۔ آپ علیہ السلام کی شان حق و حق گوئی اور نرمی تھی۔ آپ علیہ السلام کا قول فیصل اور حتمی ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام ہر کام کا حلم و بردباری و حزم و احتیاط سے کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی رائے ہمیشہ علم و عزم پر مبنی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے دین میں اعتدال رہا، لوگوں کی مشکلیں آسان ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے آگ بجھ گئی۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ایمان میں قوت آئی، اسلام اور مومنین میں ثابت قدمی اور پائیداری آئی۔ آپ علیہ السلام آگے اور بہت دور آگے بڑھ گئے اور اپنے بعد آنے والوں کا تعاقب و تکلیف
دوبارہ پڑھتی ہوں، اور اپنے بعد آنے والوں کا تاب بے تاب و تکلیف میں چھوڑا اور خود تمام آلام و تکالیف سے بالا تر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سوگ آسمانوں میں منایا گیا، آپ علیہ السلام کا غم لوگوں کو تباہ حال کر گیا۔ بے شک ہم سب لوگ اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمان آپ علیہ السلام جیسا کبھی نہ پا سکیں گے۔ آپ علیہ السلام مومنین کے لیے ایک پناہ گاہ اور ایک مضبوط قلعہ تھے اور کافروں پر غیظ و غضب تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اپنے نبی سے ملحق کرے اور ہم لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی پر صبر کے ثواب سے محروم نہ کرے اور ہمیں آپ علیہ السلام کے بعد گمراہی سے بچائے۔ آپ علیہ السلام پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ یہاں پر سامعین جو ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو گیا، اور اب آگے ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر وہاں پر 6 رکعت نماز پڑھو اور اس میں ہر 2 رکعت پر سلام، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی قبر میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیاں اور حضرت نوح علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کا جسد خاکی دفن ہے۔ جس نے آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی اس نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کر لی، اس لیے ہر ایک کی زیارت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ سامعین یہاں پر یہ اس ٹاپک پہ حوالے سے جو ہم ریڈنگ کر رہے تھے وہ مکمل ہوئی، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے زیارت قبر حضرت ابی عبداللہ الحسین ابن علی ابی طالب علیہ السلام شہید کربلا، یہ ہیڈنگ ہے، اور حدیث نمبر 3202 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم امام ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آؤ تو پہلے نہر فرات سے کے کنارے غسل کرو، پاک و طاہر لباس پہنو اور پا پیادہ چلو، اس لیے کہ تم اللہ کے حرم اور اس کے رسول کے حرم میں ہو، اور تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تکبیر و تحلیل و تمجید و تعظیم کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجتے رہو اور درود بھیجتے ہوئے چلو۔ اب یہاں پر پہلے حوالے میں ایک پیراگراف دیا گیا ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم مزید آگے چلیں گے۔ لکھا ہے کہ کلینی نے کافی جلد 4 صفحہ نمبر 575 اور شیخ نے ان سے نقل کیا ہے کہ تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 پر احمد بن محمد سے انہوں نے، قاسم بن یحییٰ سے انہوں نے اپنے جد، میرے خیال یہ بہت مٹا ہوا ہے، حسن بن راشد سے، اور انہوں نے حسین بن سویر سے واو یرے سے، انہوں کا کہنا ہے کہ یونس بن طبیان، مفضل بن عمر اور ابو سلمہ سراج ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اور ہم میں سے بولنے والے یونس تھے جو ہم سب سے عمر میں بڑے تھے۔ انہوں نے جناب علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام پر فدا، میں اس قوم یعنی بنو عباس کی نشستوں میں جاتا ہوں تو اس بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب وہاں جاؤ تو ہمارا ذکر کرو اور پس کہو کہ پروردگار ہمیں آسودگی اور خوشی دکھا، پھر جب چاہو وہاں سے واپس آ جاؤ۔ پھر میں نے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں اکثر حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اور اسے 3 بار کہو کیونکہ سلام ان تک پہنچتا ہے دور سے ہو یا قریب سے۔ پھر فرمایا کہ جب ابا عبداللہ الحسین نے قضا، قاف زواد چھوٹی ہے اس پہ زواد پہ کھڑا زبر ہے، قضا کی تو ان پر 7 آسمان اور 7 زمینوں اور جو ان پر ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب نے گریہ کیا، اور جو پھرتا ہے جنت اور جہنم میں ہمارے رب کی خلقت میں سے، اور جس کو دیکھا جاتا ہے اور جس کو نہیں دیکھا جاتا، سب نے ابو عبداللہ الحسین پر گریہ کیا سوائے 3 چیزوں کے جو ان پر نہیں روئیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان پر نہیں روئے بصرہ بے سواد رہے، بصرہ، دمشق اور آل عثمان۔ میں نے عرض کی کہ میں جناب علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں اور کیا کروں؟ تو فرمایا کہ جب تم ابو عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو غسل کرو، اور پھر لکھا ہے کہ زیارت کے جو ہے پھر وہاں تک کی جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، پھر لکھا ہے کافی اور کامل و زیارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کہنے والے کہ میں آپ پر قربان، میں اکثر حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں۔ حسین بن سویر سقہ ہے، لیکن تہذیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ متکلم یونس بن
طبیان ہیں۔ یہ حوالہ تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے کہ ہم دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے ہم حوالہ پڑھنے آئے تھے چلتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ جب کنارے وہاں پہلے فرات کے کنارے غسل کرو، پھر پاک و طاہر لباس پہنو، پا پیادہ چلو، اس لیے کہ تم اللہ کے حرم اور اس کے رسول کے حرم میں ہو، اور تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تکبیر و تحلیل و تمجید و تعظیم کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجتے ہوئے چلو، یہاں تک کہ باب حائر حسین علیہ السلام تک پہنچ جاؤ، اور پھر کہو کہ سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے حجت خدا اور پسر حجت خدا، سلام ہو تم لوگوں پر اے اللہ کے ملائکہ اور نبی خدا کے فرزند کی قبر کی زیارت کرنے والوں۔ پھر یہاں پر ترجمہ ہم نے جو پڑھ لیا، جو پڑھنا تھا وہاں پہ کہنا تھا، پھر لکھا ہے 10 قدم چلو اور ٹھہر جاؤ، اور 30 مرتبہ تکبیر کہو، پھر آگے بڑھو یہاں تک کہ سر بالین قبر پہنچو، اپنا چہرہ جناب علیہ السلام کے چہرے کے سامنے رکھو اور قبلے کو اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھو، اور پھر کہو کہ ترجمہ، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے وہ شہید جس کے خون کا طالب خدا ہے، اور ایسے شہید کے فرزند جس کے خون کا طالب خدا ہے، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے کشتہ راہ خدا کہ جس کے خون کا انتقام اللہ لے گا، جس کے خون کا انتقام آسمان و زمین کے اندر کہیں نہیں لیا گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا خون خلا میں ٹھہرا ہوا ہے، جس سے عرش کا سایہ کانپ رہا ہے، جس پر ساری مخلوق نے گریہ کیا، جس پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان سب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب نے، اور ہمارے رب کی مخلوق میں سے جتنے بھی جنت اور جہنم میں پھر رہے ہیں، اور وہ سب اور جو چیزیں نظر آتی ہیں جو نظر نہیں آتی، ان سب نے گریہ کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام حجت خدا ہیں اور حجت خدا کے فرزند ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایسے شہید ہیں کہ جس کے خون کا طالب خدا ہے، اور ایسے کے فرزند ہیں کہ جس کے خون کا طالب خدا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ کشتہ راہ خدا ہیں جس کے خون کا انتقام خدا لے گا، اور جس کے خون کا انتقام آسمانوں اور زمینوں میں کہیں نہیں لیا گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے احکامات قوم کو پہنچائے، انہیں نصیحت کی، اپنے عہد کو پورا کیا اور کامل طور پر پورا کیا، اور اپنے رب کی راہ میں جہاد کیا، اور جس نصب العین پر آپ علیہ السلام تھے اسی پر شہید ہو کر شہادت کی خواہش کر کے، لوگوں پر شاہد بن کر اور لوگوں کے لیے مشہود بن کر اپنی زندگی بسر کر دی، اور میں اللہ کا بندہ اور آپ علیہ السلام کا دوستدار ہوں، آپ علیہ السلام کی اطاعت میں ہوں، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے میری آرزو یہ ہے کہ مجھے اللہ کے پاس پوری منزلت ہو، اور آپ علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے میں ثابت قدم رہوں، اور اس راستے پر چلوں جس میں آپ علیہ السلام کی کفالت و سرپرستی کے اندر داخل ہونے میں کوئی دغدغہ نہ رہے، کہ جس کے متعلق آپ علیہ السلام کے لیے حکم ہے کہ جو شخص اللہ کے تقرب کا ارادہ کرے وہ پہلے آپ علیہ السلام لوگوں کی زیر سرپرستی آئے، جو اللہ کے تقرب کا ارادہ کرے وہ پہلے آپ لوگوں کے زیر سرپرستی آئے، جو شخص اللہ کے تقرب کا ارادہ کرے وہ پہلے آپ لوگوں کی زیر سرپرستی آئے۔ یہ 3 دفعہ ہم نے کہا۔ پھر لکھا ہے کہ آپ لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کذب و دروغ کو آشکار کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی خاطر سے اللہ تعالیٰ مشکل اور کاٹ کھانے والے زمانے کو دور کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے، اور آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے بند کر دیتا ہے۔ آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے، اور آپ علیہ السلام ہی لوگوں کے وسیلے سے بند کر دیتا ہے، اور آپ ہی علیہ السلام لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ قسمت کا لکھا مٹاتا، اور آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے لکھتا ہے، اور آپ ہی علیہ السلام لوگوں کے وسیلے سے ہم لوگوں کی گردنوں سے ذلت کا طوق اتارتا ہے، اور آپ علیہ السلام ہی لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہر مومن و مومنہ کے طلب کیے ہوئے خون کا انتقام لیتا ہے، اور آپ علیہ السلام ہی لوگوں کے وسیلے سے زمین درخت رویدہ کرتی ہے، اور آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے درختوں میں پھل آتے ہیں، آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے آسمان بارش کے قطرے برساتا ہے، آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہر کرب و تکلیف کو دور کرتا ہے، آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، آپ ہی لوگوں کے وسیلے سے وہ
زمین پر جو آپ علیہ السلام لوگوں کے جسد پاک اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بڑھتی ہے اور اس قوم پر لعنت کرتی ہے جس نے تسبیح پڑھتی ہے، اور اس قوم پر لعنت کرتی ہے جس نے آپ علیہ السلام لوگوں کو قتل کیا، اور اس قوم پر کہ جس نے آپ لوگوں کو کی مخالفت کی، اور اس قوم پر جس نے آپ لوگوں کی ولایت سے انکار کیا، اور اس قوم پر جس نے آپ علیہ السلام لوگوں پر غلبہ حاصل کیا، اور اس قوم پر جس نے یہ سب کچھ دیکھا اور پھر بھی آپ لوگوں کی مدد نہ کی، اس خدا کی ہم جس نے جہنم کو اس قوم کی قرارگاہ بنا دیا اور اس میں وارد ہونے والوں کے لیے کتنا برا درد ہے اور کتنی بری یہ دار وارد ہونے کی جگہ ہے، اور تمام جہانوں کے پروردگار کا شکر۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اے ابو عبداللہ علیہ السلام، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے براعت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے اپنی براعت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے براعت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر کے پاس آؤ، اور جو جناب علیہ السلام کے قدموں کے پاس مدفون ہے، اور پھر یہ کہو۔ آئیے ہم اس کا بھی ترجمہ پڑھیں گے کہ آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند، آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام کے فرزند، آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند، آپ علیہ السلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ علیہ السلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ علیہ السلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے براعت کا اظہار کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے براعت کا اظہار کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے براعت کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر اٹھو، اپنے ہاتھ سے گنج شہیدان کی طرف اشارہ کرو اور یہ کہو۔ ترجمہ: آپ لوگوں پر میرا سلام، آپ لوگوں پر میرا سلام، آپ لوگوں پر میرا سلام، خدا کی قسم آپ لوگ کامیاب ہو گئے، خدا کی قسم آپ لوگ کامیاب ہو گئے، خدا کی قسم آپ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ یہاں پر اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ مندرجہ بالا زیارت کی روایت کی ہے حسن بن راشد نے حسن بن سویر سے سویر سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس حوالے سے کچھ حوالہ جات دیے گئے ہیں، آئیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ ابن قولویہ نے کامل الزیارات صفحہ نمبر 197 پر روایت کی ہے اپنے والد اور علی بن الحسین اور محمد بن الحسن سے، اور ان سب نے سعد بن عبداللہ سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے قاسم بن یحییٰ سے، انہوں نے حسن بن راشد سے، اور انہوں نے حسین بن سویر سے بن ابی فاختہ سے۔ تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا، اور اب ہم اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں۔ حدیث نمبر 3203 سے ہم اس ہیڈنگ کا آغاز کریں گے، اور ہیڈنگ ہے وداع، واو دال الف عین، وداع بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر حدیث نمبر 3203 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یوسف کناسی، کاف نون الف سین چھوٹی ہے کی روایت۔ اچھا، یوسف کناسی جہاں لکھا ہے یہاں پر حوالہ بھی لکھا ہے، پہلے حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کامل میں مرقوم ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد اور محمد بن حسن نے، انہوں نے روایت کی حسین بن حسن بن ابان سے، انہوں نے حسین بن سعید سے، اور نیز مجھ سے بیان کیا میرے والد اور علی بن حسین اور محمد بن حسن نے روایت کرتے ہوئے سعد بن عبداللہ سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے نیز مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن نے، انہوں نے سنا محمد بن حسن بن صفار سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حسین بن سعید سے، انہوں نے فضالہ بن ایوب سے، انہوں نے نعیم بن ولید سے، اور انہوں نے یوسف
کناسی سے بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. یہ سارا حوالہ ہم نے پڑھ لیا. اور اب آئیے جو چیپٹر ودا سے ہم نے حدیث 3203 کا پڑھنے کا آغاز کیا تھا اور ساتھ ہی حوالہ پڑھنے لگے تھے, ہم دوبارہ سے اسی حدیث پہ آ جاتے ہیں. لکھا ہے یوسف کناسی کی روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کی قبر سے ودا اور رخصت ہونا چاہو تو یہ کہو. آئیے یہ پیراگراف عربی کا ہے جس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ سلام ہو آپ علیہ السلام پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ علیہ السلام کو سلام عرض کرتا ہوں. میں اللہ اور رسول اور جو بھی وہ اپنے ساتھ لائے جو ان کی نبوت کی دلیل بنی ہیں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں اور ہم نے رسول کی اتباع کی. پروردگار میرا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اے اللہ اس زیارت کو ہماری طرف اور اس کی طرف سے آخری موقع نہ قرار دے. اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی محبت سے ہم لوگوں کو نفع پہنچا اور آن جناب علیہ السلام کو مقام محمود پر پہنچا. ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد کر اور ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو قتل کر اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر جنہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی ٹھان لی, اس لیے کہ تو نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور تو اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. اے مولا و آقا, آپ علیہ السلام پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام لوگ شہیدان راہ خدا شریف الاصل ہیں. شریف الاصل ہیں. آپ علیہ السلام لوگوں نے راہ خدا میں جہاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے راستے پر چلتے ہوئے قتل ہوئے. اور اس خدا کی حمد جس نے آپ علیہ السلام لوگوں سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور آپ علیہ السلام لوگوں کو وہ سب کچھ دکھا دیا کہ جو آپ علیہ السلام لوگ چاہتے تھے. اور محمد آل محمد علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے درود ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. اے اللہ مجھے دنیا میں اتنا مشغول نہ کر دے کہ میں تیری نعمتوں کے شکر سے غافل ہو جاؤں اور نہ دنیا اتنی کثیر مقدار میں دے دے کہ رحمت اور اس کی برکت ہو. اس کے ساتھ دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پر اللہ کی طرف سے درود ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. اے اللہ مجھے دنیا میں اتنا مشغول نہ کر دے کہ میں تیری نعمتوں کے شکر سے غافل ہو جاؤں اور نہ دنیا اتنی کثیر مقدار میں دے کہ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لہو لعب میں مبتلا ہو جاؤں اور اس کی رونقیں اور چہل پہل مجھے دھوکے میں مبتلا کر دیں اور نہ اتنی کم کہ اس کی کمی میرے عمل کو ضرر پہنچائے اور اس کی فکر میرے دل میں بھری رہے. بس اتنا دے کہ میں تیری شریر مخلوق سے غنی ہو جاؤں, اتنا دے کہ میں اس سے تیری رضا اور خوشنودی حاصل کر سکوں. اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اور اب یہاں پر یہ دعا کا ہم پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ میں نے مختلف زیارتیں کتاب زیارات اور کتاب مقتل حسین علیہ السلام میں نقل کر دی ہیں اور اس کتاب کے لیے مندرجہ بالا زیارت کو اس لیے منتخب کیا کہ میرے نزدیک ازروع روایت یہ صحیح ترین زیارت ہے اور بھرپور اور کافی ہے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے زیارت قبور شہداء. اور جب تم شہداء کی قبروں کی زیارت کا ارادہ کرو تو یہ کہو سلام ہو تم پر سلام ہو کہ تم لوگوں نے صبر سے کام لیا, اب آخرت کا گھر تم لوگوں کے لیے کتنا اچھا ہے. یہ یہاں پر ترجمہ اس کا مکمل ہوا. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب. لکھا ہے حالت تقیہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کتنا کہنا کافی ہے. حدیث 3204 نمبر. لکھا ہے جب تم نہر فرات پر آؤ تو غسل کرو اور اپنے دونوں پاک و طاہر کپڑے پہنو, پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس آؤ اور یہ کہو. ترجمہ اے ابا عبداللہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے. اے ابا عبداللہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے. اے ابا عبداللہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے. یہ ترجمہ مکمل ہو گیا. پھر لکھا ہے حالت تقیہ میں پس اتنی ہی زیارت تمہارے لیے کافی ہے. یونس بن زبعان زوئے بے یہ الف نون زبیان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ روایت کی ہے میرے خیال ہے یہاں پہ یہ ہوگا. یہ جملہ مکمل ہو گیا. اب اس ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر طوالت سفر کے باعث زیارت امام حسین علیہ السلام و دیگر ائمہ تحرین جانا نہ ہو سکے تو اس کا بدل و
قائم مقام، یہ ہیڈنگ ہے۔ حدیث ہے 3305، ابن ابی عمیر نے حشام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے لیے دور دراز کا سفر بہت مشقت کا باعث ہو تو اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور ہماری قبروں کی طرف اشارہ کر کے سلام پڑھو اور وہ سلام ہم لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 3206 اور حنان بن صدیر سین دالیرے کی روایت میں ہے جو انہوں نے اپنے والد سے کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے صدیر، کیا تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہر روز کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان انہیں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم کتنا ظلم کرتے ہو، اچھا ہر ماہ آن جناب علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیر، تم امام حسین علیہ السلام پر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 1,00,000 ملائکہ بال پریشان و غبار آلود ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اس میں کبھی سستی اور کوتاہی نہیں کرتے؟ پھر اے صدیر، تمہارے لیے کیا امر مانے ہیں کہ ہاں جناب علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہفتے میں 5 مرتبہ ہر روز 1 مرتبہ کیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان، میرے اور ان کے درمیان بہت فرسخوں کا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر اپنے مکان کی چھت پر چلے جایا کرو اور داہنے بائیں تھوڑا ملتفت ہو، پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اس کے بعد اپنا رخ قبر امام علیہ السلام کی طرف کرو اور کہو کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 1 مرتبہ کی زیارت پر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ صدیر کا بیان ہے کہ اس کے بعد کبھی کبھی میں 1 ماہ میں 20 مرتبہ سے زیادہ اس طرح جناب علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ ہیڈنگ مکمل ہوئی اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ لکھا ہے باب ہے خاک تربت امام حسین علیہ السلام اور ان کے حریم قبر کی فضیلت، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث ہے 3207، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک ہر مرض کی دوا ہے اور یہ سب سے بڑی دوا ہے۔ اگلی حدیث ہے 3208، نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ خاک کھاؤ تو کہو کہ اے اللہ، اے اس تربت مبارک کے پروردگار اور اس وسیع کے پروردگار جو اس میں دفن ہے، تو محمد آل محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس خاک کو علم نافع اور رزق واسع اور ہر مرض کی دوا بنا دے۔ اور یہاں پر اگلی حدیث ہے 3209 اس کے بعد، اور اس میں لکھا ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ حریم قبر حسین علیہ السلام قبر کے چاروں طرف 5 فرسخ ہے۔ پھر حدیث ہے 3210 کہ اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جگہ جس دن سے آپ وہاں دفن ہوئے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا۔ اور آپ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، وہ ہے 3211، نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اب اس کے بعد یہاں پر اب آپ سے میں اجازت چاہوں گی کیونکہ اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ ہے بغداد میں قریش کے قبرستان میں حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی ثانی امام تقی علیہ السلام کی زیارت۔ اس حوالے سے ہم بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں اپنی اگلی نشست میں، تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔